پیسہ یا منی کیا ہے اور یہ پیسہ کیسے وجود میں آیا؟ جب پیسہ نہیں تھا تو اس وقت کاروبار کے معاملات کیسے طے پاتے تھے؟ اور پیسے کے بجائے کون سی چیز سے کاروبار کیا جاتا تھا؟ آخر پیسے کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو جانتے ہیں مکمل تفصیل اس ویڈیو میں۔ پیسہ ایک ایسی چیز یا پھر قابل تصدیق ریکارڈ ہے جسے عام طور پر کسی بھی سامان کے خرید و فروخت، خدمات کی ادائیگی اور قرضوں کی ادائیگی کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ لفظ منی یہ ایک لیٹن ورڈ مونیٹا سے لیا گیا ہے جس کی معنی سکہ یا کوائن ہے۔ دراصل مونیٹا روم کی دیوی جونو کا دوسرا نام تھا جس کا مندر روم میں کیپٹولین ہل پر تھا، جس میں دیوی کا پہلا نام جونو چھوڑ دیا گیا تھا اور دوسرا صرف مونیٹا باقی رہ گیا تھا۔ مونیٹا دیوی کے مندر میں ہی سکے بنانے کا کام کیا جاتا تھا اور اسی وجہ سے ان سکوں پر مونیٹا کا نام پڑا۔ دوستو، جب پیسہ نہیں تھا تو اس وقت کاروبار کے معاملات کیسے طے پاتے تھے اور پیسے کے بجائے کون سی چیز سے کاروبار کیا جاتا تھا؟ دوستو، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے تقریباً 9000 سال پہلے کے دور میں جانا ہوگا تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس دور کے لوگ پیسے کے بغیر تجارت کیسے کیا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگوں کا مقصد صرف زندہ رہنا اور زندہ رہنے کے لیے شکار کرنا ہوتا تھا۔ اس وقت کے لوگ چھوٹے چھوٹے اگر اس وقت ان لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو ضرورت کے مطابق ایکسچینج کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کو چاول کی ضرورت ہوتی تھی اور اس کے پاس گندم کی مقدار زیادہ ہو تو وہ گندم دے کر اتنی ہی مقدار کے چاول لے لیتا تھا۔ بغیر پیسوں کے خرید و فروخت کا یہ نظام بارٹر سسٹم یا پھر بارٹر نظام کہلاتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بارٹر سسٹم کی خامیاں سامنے آنے لگیں۔ اس سسٹم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بارٹر سسٹم کے ذریعے تجارت کرنے سے پہلے دونوں پارٹیوں کا رضامند ہونا ضروری تھا، کیونکہ خریدنے یا بیچنے والی اشیاء کے درمیان ویلیو معلوم کرنے کا کوئی عام پیمانہ نہیں تھا۔ اکثر اس سسٹم میں ایک پارٹی کو فائدہ جبکہ دوسرے کو نقصان ہوتا تھا، اور اس سسٹم کا سب سے بڑا مسئلہ تب آتا تھا جب اس وقت کے لوگ ایک سے زیادہ لوگوں سے تجارت کرنے لگے تھے۔ کیونکہ اتنے لوگوں کے ساتھ تجارت کرنا اور اس کا حساب کتاب رکھنا انتہائی مشکل کام تھا۔ پھر تجارت کے سارے حساب کتاب کو یاد رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مٹی کے ٹکڑوں پر لکھنا شروع کر دیا گیا تھا۔ اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے حساب کتاب مطلب اکاؤنٹنگ کی۔ بہرحال اس وقت ایک ایسے سسٹم کی ضرورت تھی جو فیئر ہو اور جس میں تجارت کرنا آسان ہو۔ 3000 BC یہاں سے شروعات ہوتی ہے ایک نئی سسٹم کی، کوموڈیٹی منی۔ اس سسٹم میں ہم نے ہر اس چیز کو پیسہ بنا دیا جو نایاب تھی، مثلا سونا، چاندی، تانبا، نمک، کالی مرچ، گائے، بھینس، کلہاڑی، چاقو، تلوار، تمباکو نوشی، شراب، کاوری شیلز اور انسان۔ ان سب کو کموڈیٹی منی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوموڈیٹی منی کی بھی خامیاں سامنے آنے لگی تھی،
کیونکہ کوموڈٹی منی کے طور پر استعمال ہونے والی ہر چیز کی الگ الگ قیمت تھی۔ اس وقت ایک ایسے منی یا سسٹم کی ضرورت تھی جو قابل بھروسہ ہو، یعنی ریلائبل منی ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس کی قیمت کم نہ ہو۔ کیونکہ شراب، نمک، کالی مرچ، تمباکو تو وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی وہ قیمت نہیں رہتی جس قیمت پر یہ چیزیں خریدی جاتی تھیں۔ پھر ہوا ایک نئے دور کا آغاز جس میں شروعات ہوئی میٹالک منی کی، 640 BC۔ تاریخ میں پہلی بار لیڈیا کے بادشاہ ایلیٹس کے دور میں میٹالک کوائنز بنانے کا کام شروع ہوا۔ سکے یا کوائنز الیکٹرم سے بنائے جاتے تھے جو قدرتی طور پر چاندی اور سونے کا مرکب ہوتا تھا، اور سکوں پر ایسی تصویروں کی مہر لگی ہوئی ہوتی تھی جو فرقوں کے طور پر کام کیا کرتی تھی۔ مثلا سکوں پر شیر وغیرہ کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی تھیں۔ لیڈیا کی کرنسی نے ملک کو اپنے اندرونی اور بیرونی تجارتی نظام کو بڑھانے میں مدد کی اور اسے ایشیا کی امیر ترین سلطنتوں میں سے ایک بنا دیا۔ دوستو، آج کے دور میں اگر کوئی کہتا ہے کروسس جیسا امیر، تو وہ آخری لیڈیا کے بادشاہ کا حوالہ دے رہے ہیں جس نے سونے کا پہلا سکہ بنایا تھا۔ اگست 2021 زینگزو اسٹیٹ یونیورسٹی کے ماہر آثار قدیمہ نے اعلان کیا کہ انہوں نے دنیا کی قدیم ترین محفوظ طریقے سے تاریخ کے سکے ٹکسال کی جگہ دریافت کر لی ہے۔ دوستو، ٹکسال ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سکے بنائے جاتے ہیں، اور یہ دریافت کی ہوئی جگہ چین کے صوبہ ہنان کے گوانزونگ میں واقع ہے۔ لیڈیا کے بعد ہر ملک کا بادشاہ اپنی اپنی سلطنت کے لیے سکے بنوانے لگا اور اس کے ذریعے ٹریڈنگ ہونے لگی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا، سکوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ اس وقت ساری تجارت بحری جہاز کے ذریعے ہوتی تھی۔ زیادہ سکوں کی وجہ سے جہاز پر وزن پڑتا تھا، اس لیے بحری جہاز پر زیادہ سکے لے کر جانا بہت مشکل تھا۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے یہاں ضرورت پیش آئی ایک نئی اور ہلکی کرنسی کی۔ تب یہاں سے شروعات ہوتی ہے پیپر منی کی۔ سال 1260 چین کا یوان خاندان سکوں سے کاغذی کرنسی پر منتقل ہوا۔ اس کے بعد ہر ملک نے کاغذی کرنسی چھاپنا شروع کر دی۔ کیونکہ پیپر منی کو استعمال کرنا آسان اور محفوظ تھا، پیپر منی کو IOU کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ IOU کی معنی قرض کا ایک تحریری اعتراف کرنا ہے کہ میں تمہارا مقروض ہوں۔ پیپر منی آنے کے بعد بینکس اور سرمایہ کاروں نے لوگوں سے سونا چاندی لے کر ان کو اس کے عوض پیپر منی دینا شروع کر دیا تھا۔ کئی صدیوں تک ایسا ہی چلتا رہا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ لوگوں کے پاس صرف پیپر منی کے علاوہ کوئی اور کموڈیٹی منی نہیں تھی۔ پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی چلی گئی۔ اس مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سال 1816 میں برٹش نے ایک قانون پیش کیا۔ اس قانون کے مطابق جس ملک کے پاس جتنا سونا ہوگا وہ اتنا ہی پیپر منی پرنٹ کر سکے گا۔ اس قانون کو سب نے ویلکم کیا اور اپنے اپنے ملک میں گولڈ کے حساب سے پیپر منی کو پرنٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اس قانون سے بے روزگاری میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ انڈسٹریز کے پاس پیسہ نہیں تھا تنخواہیں ادا کرنے کے لیے۔ کیونکہ جس ملک کے پاس کم سونا تھا وہ کم پیپر منی چھاپ سکا، اور اس لیے اس ملک میں پیپر منی انتہائی کم تھی۔
دنیا کی تاریخ کی بدترین معاشی بدحالی جو 1929 سے 1939 تک جاری رہی۔ یہ اکتوبر 1929 کے اسٹاک مارکیٹ کے کریش ہونے کے بعد شروع ہوئی، جس نے لاکھوں سرمایہ کاروں کا صفایا کر دیا، جس کی وجہ سے صنعتی پیداوار اور روزگار میں زبردست کمی واقع ہوئی، کیونکہ ناکام کمپنیوں نے کارکنوں کو نوکریوں سے نکال دیا تھا۔ سال 1933 جب گریٹ ڈپریشن اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گیا، تب تک تقریباً 15 ملین امریکی بے روزگار ہو چکے تھے اور ملک کے تقریباً نصف بینک ناکام ہو چکے تھے۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر 5 جون 1933 امریکی صدر روز ویلٹ نے گولڈ اسٹینڈرڈ کو ختم کر دیا۔ پھر صدر نے کاغذی رقم کی ضرورت سے زیادہ پرنٹنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک FED تشکیل دیا، اور اس طرح بینکوں نے کاغذی کرنسی کی پرنٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کو بھی کنٹرول کر لیا تھا۔ پیپر منی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا آسان ہے، لیکن پیپر منی کی بھی خامیاں تھیں۔ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے میں وقت لگتا ہے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سال 1981 میں شروعات ہوئی آن لائن بینکنگ کی۔ جہاں پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا سیکنڈز کا کام ہے۔ آن لائن بینکنگ نے ہمارے مسئلے کو حل کر دیا تھا، لیکن آن لائن بینکنگ کا بھی ایک نقصان تھا کہ وہ بآسانی ہیک ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں ایک ایسی کرنسی چاہیے تھی جو ایزی ٹو یوز ہو، ایزی ٹو کیری ہو، جو ایزی اینڈ سیف ٹو ٹرانسفر ہو، اور جسے ہیک نہیں کیا جا سکتا ہو۔ یہ کمی بھی سال 2009 میں پوری ہو گئی جب انٹری ہوئی ڈیجیٹل کرنسی کی، جسے کرپٹو کرنسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کرپٹو کرنسی کو ہیک کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے بعد تو آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ پیسہ کیسے بنا، کیسے ایک پیس آف پیپر نے ہمیں دن رات کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے۔